الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت ہے، ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے چند دن میں، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان میں ہم سب کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ رمضان وہ خاص مہینہ ہے، وہ خاص موسم ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنی بھی اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے یا زیادتی کر دی ہے، حد سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی تخصیص نہیں کی ہے کہ کس کو معاف کریں گے، سب کو معاف کر دیں گے۔ جتنا بھی بڑا گناہ کیا تھا اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ علماء نے کچھ آیات کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ امید ہے کسی گناہ گار کے لیے، تو جتنے زیادہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو بہت ہی امید افزا ہے۔ کسی نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، جیسے ایک حدیث میں ایک آدمی کا ذکر آتا ہے، اس نے 99 قتل کیے تھے، یہاں تک کہ 100 قتل کر دیے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی کو، ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے 100 قتل کیے تھے، لیکن حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے کہ جب وہ توبہ کی نیت کر چکا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم اس ماہ میں اس بات کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ہمیں یقین دلایا ہے اور کس طرح انعامات فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ مثلا سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عجیب سی بات فرما رہے ہیں کہ جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے اس کو کیا انعام ملے گا؟ اب اس کو عمل صالح کا انعام، اجر تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن اس نے جو گناہ کیے تھے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس نے جو اپنی ماضی کی زندگی میں جو گناہ کیے تھے ان کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بہت بڑے آدمی تھے، ان کا شو بزنس سے تعلق تھا، انہوں نے بھی توبہ کی اور بڑی ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری، پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے فرماتے تھے کہ میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گی، مذاق میں فرماتے تھے کہ میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ میرے گناہ آپ سے بہت زیادہ تھے۔ اس آیت کی وجہ سے فرماتے کہ میں نے جو گناہ کیے تھے، میری ماضی کی زندگی ایسی تھی جس میں گناہ بہت تھے، اور آپ کی تو اتنی اچھی زندگی ہے، تو میرے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ آپ کی نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو ہم بھی اگر اس رمضان میں ابھی سے توبہ تو آج ہی سے فوری طور پہ کرنی چاہیے، اپنی جو بھی گناہوں والی زندگی ہے اس سے، یا جو بھی گناہ ہمارے زندگی میں ہیں ان سے فوری طور پر ہی توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس رمضان میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور ہمیشہ کے لیے بدلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان 30 دنوں میں تو بدل گئی اور اس کے بعد کی زندگی ویسی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے مختلف طریقوں سے ہمیں امیدیں دلاتے ہیں، ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، اب یہ رمضان کا مہینہ کوشش کا ہی تو آ رہا ہے،
صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کوشش ہی تو کرنی ہے ہمیں، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ راتوں کو کھڑے ہونا، دن بھر بھوک سے رہنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اور دوسری خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، غیبت سے بچنا، وہ تمام گناہ جو ہم سے عام زندگی میں ہو رہے تھے ہم نے اپنے اوپر پابندی لگا دی، اور تو یہ کوشش جو تھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ آگے ہمارے لیے آسانی کر دیں گے، ہماری زندگی بدلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، اور فرما رہے ہیں کہ انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم کوشش کریں جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ پھر سورہ الحجر میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ کسی اور کو منانے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے ہاتھ پیر جوڑنے پڑتے ہیں، یہاں صرف دل ہی دل میں توبہ کر لیں، زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں توبہ کر لیں، یہ ایک سیکنڈ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیں گے، کتنا آسان ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ سورہ حدید کی آیت ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ یہ وہ آیت ہے، یہ بہت مشہور آیت ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو تھے، بڑے بڑے گناہ گار تائب ہو گئے، توبہ کی انہوں نے، اور توبہ بننے کے بعد وہ ولی اللہ بن گئے، یہ وہ آیت ہے یہ۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے نرم پڑ جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر، اپنے کلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے ان کے دل، ایمان والوں کے دل نرم پڑ جائیں۔ اب ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہمارے گھر میں قرآن رکھے ہوئے بھی ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہوتا ہے، یا ہمارے دلوں میں سختی تو نہیں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ آخر میں یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تو اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اب یہ پچھلی آیت میں دل کا ذکر تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، تو اس کا ربط کیا بنتا ہے زمین سے؟ کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحیی الارض بعد موتها، کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی کہ سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ وہ زمین مردہ ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، جو بارش آنے کے بعد اس میں سبزہ اگاتا ہے، اور اس کی مثال ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ پہاڑی دیکھ لیں جو ہمارے قریب ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کبھی کوئی پودا نہیں لگتا تھا، لیکن جب بارش ہوئی تو اس پہاڑی پہ ہریالی اگائی۔ یہ بالکل مردہ زمین تھی، اس میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن یہ سائنس ثابت کر دی ہے کہ مردہ زمین جو ہے اس کو انسان تو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارش برساتے ہیں اور اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت تو ہو جائیں لیکن ان کو زندہ کرنا، ان کے اندر جان ڈالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو یہ دل جو سخت ہو گئے ہیں، جو کہ پہلے فرمایا، یہ دل جو سخت ہو گئے ان کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت، ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل مردہ بھی ہو گئے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردہ زمین کی طرح ان دلوں کو زندہ کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاصیت ہے۔ اسی طرح یہ
جو آخری اشرا آتا ہے اس میں دعا کیا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، کرم فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو بس مجھے معاف کر دیجئے۔ یہاں ہم اپنے روزوں کا حوالہ نہیں دے رہے کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیا مجھے معاف کر دیجئے، ہم یہ حوالہ نہیں دے رہے کہ میں نے اتنی تراویح پڑھ لی تھی، میں بھوکا رہا، میں نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، میں نے راتیں عبادت میں گزاری، تہجد پڑھی، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ کی صفت کا ہی حوالہ دو، عفو کریم، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے اور کرم فرمانے والے ہیں، بس اس صفت کا ہی حوالہ دینا ہے۔ ہمارے لیے وہی چیز ہے، ہمارے لیے اپنی عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کی، اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور بھی ہے، اور شکور کے معنی جو ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے شکور۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے اس صفت کو کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہمارا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کا ہمیں شکر ادا کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی کرتے ہیں، ہماری عبادات کی قدردانی کرتے ہیں، ہماری توبہ کی قدردانی کرتے ہیں، ہماری وہ نمازیں، وہ سجدے جن کو رد کر دینا چاہیے ان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے شکور کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا اس میں میں نے کیا کیا؟ میری تو اپنی سوچیں کہیں اور کی تھیں، میرے خاندان کے کیا مسئلے چل رہے ہیں، میرے کاروبار کے کیا مسئلے چل رہے ہیں، ساری نماز تو میں نے اس میں گزار دی۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب تک تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں اس کو سمجھوں گا کیسے؟ اب سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، اور جو تعریف کر رہا ہے وہ خود سن نہیں رہا، جو تعریف کر رہا ہے وہ خود تو سن نہیں رہا۔ تو ہماری عبادات کا تو یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے شکور ہونے والی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی بیکار عبادات کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں ساری محنت یہ کرنی، ان آیات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے، اللہ تعالیٰ میں کن کن طریقوں سے سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس لوٹ آؤ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا، اپنی زندگی ضائع کر دی، اب واپس آ جائیں، اب لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور کہاں جائیں گے؟ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے خاندان سے، کہ بچہ جو تھا وہ ماں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا، اور ماں اسے مار رہی تھی، اس کے باوجود وہ ماں سے اور لپٹ رہا تھا، ماں مار رہی ہے اور وہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو ان باتوں کو بھی غور سے دیکھتے ہیں کہ بچہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں اور انسان کے بارے میں سوچا کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل میں ڈال دیا تو نکالنے والا اس مشکل سے کون ہے؟ تو مسلمان کو تو فوراً کسی مشکل میں آ جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ تو اس مہینے کا بہترین استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقویٰ جس مقصد کے لیے یہ مہینہ آیا، لعلکم تتقون، کہ تم تقویٰ حاصل کر لو، یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ تقویٰ کے حصول میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں، یہ جو تقویٰ حاصل کرنا ہے اس کے حصول میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ تو وہ ایک رکاوٹ تو یہی موبائل فون ہے، جس میں سب کچھ کر سکتا ہے آدمی، اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں، پچھلے سال سفر کرنے کا کافی موقع ملا، اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پوری فیملی سفر پہ جا رہی ہوتی ہیں، ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بچے سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے، کسی کو کسی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اور سیلفی لے رہے ہیں، اور مسلسل دوست ہیں تو دوست بھی آپس میں اسی طرح ہے، ہر کوئی، یعنی صرف پاکستان نہیں، جہاں بھی میرا جانا ہوا وہاں سب کا یہی حال ہے کہ موبائل فون سے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہے۔ تو اب اس موبائل فون سے اپنے آپ کو، ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اس کو طلاق دے دو،
کم از کم اس مہینے میں اس کو طلاق دے دو اور اس سے دور ہو جاؤ۔ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اس موبائل فون سے اپنا تعلق کاٹا جائے اس مہینے میں، اور اس کو اپنے آپ سے دور کیا جائے۔ چاہے آپ اچھے کام کرتے ہیں، چاہے آپ قرآن شریف ہی پڑھ رہے ہیں، تو قرآن شریف بھی جو کتابی شکل ہے اسی سے پڑھا جائے۔ تو اس میں بہت اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا استعمال بہت غلط ہو رہا ہے۔ تو موبائل فون ایک مثال ہو گئی۔ پھر کون سی مجالس ایسی ہیں جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہیں، جہاں اللہ کی بات نہیں کی جاتی، ہم ہر قسم کی بات کرتے ہیں، دوستوں کی مجلس ہو یا رشتہ داروں کی مجلس ہو، کوئی بھی ایسی مجلس جو مجھے تقویٰ کے اصول میں جو رکاوٹ بن رہی ہے، اس سے میں اس مہینے میں اپنے آپ کو دور کروں، یہ عہد کرتے ہوئے کہ یہ تو مجھے تقویٰ کے لیے یہ مہینہ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اپنا پورا ٹائم جو ہے تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرنی، اور جو چیزیں رکاوٹ ہیں ہر کسی کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس مہینے میں اسے روک دینی چاہیے۔ پھر یہ کہ تقویٰ کے اصول کے لیے کون سے کام ایسے ہیں جو مددگار ہیں، کون سے کام ہیں جو کرنے ضروری ہیں۔ تو جسم کی ایک غذا ہوتی ہے جو سارے سال ہم کھاتے ہیں، وہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ بری غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، اچھی تو نہیں کھاتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، صحت مند مومن پسند ہے، کیونکہ وہ دین کا کام کر سکتا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اس لیے نیک لوگ تو اپنی غذا کا اس لحاظ سے بھی خیال کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جسم کی جتنی غذا ہے وہ تو زمین کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن روح کی غذا، اور یہ روح کا مہینہ ہے، اس کی غذا آسمان سے اترتی ہے۔ یہ ہماری روح کی غذا کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں روح کو غذا پہنچانی ہے۔ جتنی ہماری روح مضبوط ہوتی جائے گی، تقویٰ کا اصول آسان ہوتا جائے گا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ عبادات۔ جتنی عبادات کریں گے، نمازیں، تراویح، قرآن شریف پڑھنا، یہ سب۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے نبی کریم سب سے زیادہ صدقات کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے زیادہ صدقات کرتے تھے۔ یعنی حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ آندھی کا لفظ آیا ہے کہ صدقہ کرنے میں آندھی کی طرح ہو جاتے تھے، اتنا صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ تمام عبادات کو بڑھا دیں اس مہینے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں یمن سے ایک قافلہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن شریف پڑھ کے سنائیں۔ ان کو قرآن شریف پڑھ کے سنایا گیا تو وہ رونے لگے۔ یمن کا جو قافلہ تھا وہ رونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، شاید اپنے آپ سے کہنے لگے، ہاں کذا کننا، ہاں کذا کننا، ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی ایسے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنا وقت یاد کیا جب وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن شریف کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تفسیر اگر پوری پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پورے مہینے میں قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اگر تفسیر پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ آیات اگر نوٹ کر لی جائیں کہ سورہ مؤمنون کی، کہ میں اپنی زندگی بدلوں گا اس کے لیے میں کیا کروں، تو سورہ مؤمنون کی شروع کی 10 آیات، سورہ فرقان کی آخری 15 آیات اور سورہ حجرات پوری پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین فلسطین کو آزاد کر دیجیے، الہ العالمین فلسطین کو آزاد کر دیجیے، یا اللہ ان کے گھر آباد کر دیجیے، یا اللہ جنہوں نے قبضہ کیا ہے ان کو تباہ و برباد کر دیجیے، جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی مدد کرنے کی، فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جو قابضین ہیں، یا اللہ جو بھی ظلم کر رہے ہیں کسی بھی مسلمان ملک میں، یا اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، یا اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔